بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے رب، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر، آپ کی توجہ جاننا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، آغاز میں آپ کے لیے ایک شعر ہے، فرمانا چاہوں گا کہ وقت ایسے دیجئے کہ بیک نہ لگے، باقی آپ کو جو ٹھیک لگے۔ اور ساتھ میں ہمارے معزز چیئرمین صاحب نوید صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں ابھی تقریر کے دوران حوصلہ دیا، ورنہ اسپیکر صاحب نے تھوڑا سا ڈرایا تھا کہ ایوان سے نکالا جائے گا۔ آئی ایم سوری ٹو سے جناب اسپیکر، میں وہی بولوں گا جہاں پر بنیادی مسئلہ ہو، میں وہی بولوں گا جہاں پر اس بنیادی مسئلے کا بنیادی حل ہو، میں وہی بولوں گا۔ چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ لائر ہے، میں وہی بولوں گا جو کہ کانسٹیٹیوشن 1973 مجھے اجازت دیتا ہے۔ آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ میں آئین اور قانون کے مطابق بات کروں گا۔ پہلا قرارداد جو ہے یہاں پر فلسطین کے حوالے سے سب بات کر رہے ہو اس پہ، لیکن میں افسوس اس لیے کروں گا اس پہ۔ سب سے پہلا نقطہ، محترمہ بہن جی نے بات کی کہ اس کا تعلق ضلع کرم سے ہے، میرا تعلق خود ضلع کرم سے ہے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ بہن جی نے ضلع کرم کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں خود گواہ ہوں، آپ لوگ ان سے پوچھ لے کہ کیا فلسطین کی طرح ہمارے ضلع کرم میں انسانوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا؟ آپ ان سے پوچھ لے کہ کیا فلسطین کی طرح ہمارے ضلع کرم میں بچوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا؟ وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہاں پر عورتوں کی تذلیل نہیں کی جا رہی۔ تو اگر میں یہاں پر خیبر پختونخوا سے پہلے یا فلسطین سے پہلے اپنے ضلع کرم کی بات نہ کروں یا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کی بات نہ کروں تو میرے خیال میں یہ سراسر منافقت ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد میں بات کروں گا سانحہ اسلام آباد میں، سانحہ اسلام آباد پہ، کیونکہ یہ بھی منافقت ہوگی کہ اگر میں سانحہ اسلام آباد سے پہلے فلسطین کی بات کروں، کیونکہ میرے اپنی ہی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، میرا اپنے ہی گھر جل رہا ہے، میں کیسے فلسطین کی بات کروں؟ یہ ذرا آپ صرف مختصر بتانا چاہوں گا۔ 1948 سے لے کر ابھی 2025 تک اسرائیل نے 81,420 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، اور ہمارے اپنی ہی ملک پاکستان میں 1947 سے لے کر ابھی 2025 تک ہم نے 85,000 سے زیادہ جنازے اٹھائے ہیں۔ میرے اپنی ہی ملک پہ بولنا ضروری ہے، اپنی ہی ملک پہ۔ یہ جو میں نے سانحہ اسلام آباد کی بات کی جناب اسپیکر، یہ سانحہ، یہ کہانی ہے 24 نومبر 2024 کی۔ 24 نومبر 2024 کو پورے پاکستان سے، تمام صوبوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف 1973 کو فالو کر کے اپنے عظیم لیڈر اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے رہائی کے لیے نکلتے ہیں۔ فلسطین پہ بات کر لے، وہ جرنل ایشو ہے، اس پہ آپ بتاؤں گا جناب اسپیکر۔ قتل عام کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر ہمارے اپنے ملک میں قتل عام ہوا ہے، خدا کی قسم جناب اسپیکر منافقت ہے۔ ایک منٹ دے دے پلیز، ایک منٹ صرف۔ میں یہاں پر میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ملک میں ماؤں کو روتے دیکھا ہے کہ وہ یہاں پر ان کے بیٹے لاپتہ ہے، اسلام آباد میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا ہے ہمارے اپنی ہی لوگوں نے۔ اسلام آباد کے ساتھ نزدیک کشمیر بھی ہے، اس پہ بھی جی بتانا چاہوں گا، لیکن میں اپنی ہی گھر پہ بات کرنا ضروری ہے۔ مختصر جناب اسپیکر پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ آپ پہلے فلسطین پہ بات کر لے، بعد میں اسلام آباد پہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ جناب اسپیکر، میرے اپنی ہی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا کہ ہمیں چیئرمین صاحب نے حوصلہ دیا، آپ نے بھی فرمایا کہ دل کی بات کرے۔ جناب اسپیکر، فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار رائے ہے، پلیز اجازت دے دے پلیز۔ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ نہیں جناب اسپیکر، آپ کے 85,000 جنازے ہم نے اٹھائے، اور بھی ممبران نے بات کر دی۔ خدا کی قسم اگر فلسطین سے پہلے
جناب اسپیکر اگر فلسطین سے پہلے میں مولانا حامد الحق صاحب کے بارے میں بات نہ کروں تو یہ بھی منافقت ہوگی. علماء کرام کو جی جی آخر میں فلسطین پہ کروں گا, جی آخر میں فلسطین پہ بات کروں گا. سب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرے. آپ کا سب سے تو بڑا پروڈکٹس آپ کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, پہلے اس کا بائیک آؤٹ کرے. جناب اسپیکر میں بتانا چاہوں گا ایک آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل کی حکومت نہیں ہے, امریکہ ہینڈل نہیں کرتی, امریکہ اور اسرائیل ایک پیج پر نہیں ہے. مختصر بتانا چاہوں اسلام آباد میں قتل عام ہوا ہے. میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, پہلے فلسطین آتا ہے اس کے بعد اسلام آباد آیا. چلو جی فلسطین ایئرپورٹ پہ جائیں, فلسطین جائیں جہاز میں ادھر بات کر لیں, پھر واپس ہم لینڈ جی کر لیں. جی جناب اسپیکر یہاں پر تمام جتنی بھی ممبرز ہیں سب رائے پیش کر رہے فلسطین کے حوالے سے. کوئی پروڈکٹس کی بنیاد پہ, کوئی وائسی کو مخاطب کر رہے, کوئی ان سے درخواست کر ریکویسٹ کر رہے. پھر بھی بتانا چاہتا ہوں اس کا حل میں مختصر بتانا چاہوں گا. بے شک پروڈکٹ جو ہے وہ ایک بہترین راستہ ہے لیکن وہ حل نہیں ہے. بہترین ہے, حل نہیں ہے. اس کا حل ہے آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی. اس کو رہا کر لے, پارلیمنٹ میں رہ کر وہ اسرائیل کے خلاف نہ بولا. اگر اس نے اسرائیل سے انتقام کا راستہ نہ چنا تو میرا نام بدل لینا. جناب اسپیکر حقیقت ہے آپ کے تمام اسلامی ممالک میں یہی عظیم لیڈر اور بہادر لیڈر رہ گئے. آپ میرے لیے انتہائی قابل قدر ہے, ریسپیکٹڈ ہے. اس میں اور بھی نظریے کے لوگ شامل ہیں اس پارلیمنٹ میں. جی ایک منٹ میں چیئر کر رہا ہوں, آپ نے نہیں کرنا ہے. جی عمران خان صاحب ہمارے ایک منٹ, آپ عمران خان صاحب کو ادھر اگر اس کو تذکرہ آپ کرتے ہیں تو بینگ ایز اے ایکس پرائم منسٹر کروا دیں گے. بینگ اے لیڈر آپ اس پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے. کوئی صرف عمران خان کا نہیں, مولانا پل رحمان, سراج الحق, جتنے بھی ہے اس کا آپ بینگ ایز وہ جس عہدے پہ رہ چکے اس کے مخاطب کر کے آپ بات کر سکتے ڈائریکٹلی. آپ کسی لیڈر کا نام, کیونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت نظریے کے لوگ ہیں, وہ خفا ہو جاتے ہیں اور یہ چیز پولیٹیکل کی طرف چلا جاتا ہے. بس وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر, تو اس میں آتا ہے بندہ خود ہی آپ کے جو نظریے کے لوگ ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے کہ عمران خان کو صاحب کو جو ہے نا پکارتے ہیں یا شہباز شریف کو پکارتے ہیں. تھینک یو سو مچ جناب اسپیکر. میں اپنے الفاظ میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں. ایکس پرائم منسٹر, پاکستان کے بہترین سابق وزیر اعظم. تو لاکھوں لوگ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تمام نظریاتی لوگ موجود ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سانحے پہ, اس قتل عام پہ الحمدللہ تمام جتنی بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے آواز اٹھائی تھی, چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کی ہو, جمعیت علماء اسلام کی ہو, جماعت اسلامی کو. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر, ان پہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی. 24 نومبر 2024 کو لاکھوں لوگ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. 2 دن مسلسل وہ تمام رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں, آنسو گیس شیلز برداشت کرتے ہیں, ربڑ کی گولیاں برداشت کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر سے کیمیکل سپرے برداشت کرتے ہیں, پولیس گردی برداشت کرتی ہے, لاٹھی گردی برداشت کرتی ہے. 2 دن بعد جب وہ لوگ بھوکے پیاسے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو 26 نومبر کی رات ان پہ قیامت برپا کی جاتی ہے. سریعام ان کو گولیوں سے چلنی کیا جاتا ہے, سریعام ان کو گولیوں سے مارا جاتا ہے. جناب اسپیکر سوال پوچھا جائے گا, جواب دینا پڑے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکرز, وہ معصوم لوگ ابھینندن سے بڑے مجرم تھے؟ جناب اسپیکر سوال پوچھا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ کلبھوشن سے بڑے مجرم تھے؟ ہمارے اپنی لوگوں نے ہم پہ گولیاں برسائی ہے. جناب اسپیکر میرے دوست شہید ہوئی ہے, ہم نے اپنی قوم کے ماں بہنوں کو روتے دیکھا ہے. جناب اسپیکر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آپ نے یہاں پہ نہیں دینی ہے, میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. آپ میرے لیے انتہائی قابل قدر ہے, آپ فلسطین پہ آ جائے, ریزولوشن کے دائرے کے اندر بات کر رہے. سوری ٹو سے وہ چیز پھر اس کے بعد آپ اس طرح کر لیں. اگر آپ عمران خان پہ پی ڈی آئی پہ اور تحریک انصاف پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ریزولوشن لکھ کے لے, ہم قراردادوں میں شامل کروا دیں گے. بے شک آپ سب پہ اس پہ بات کر لیں, لیکن پھر ایک بہت بڑا قصہ بن جائے گا. آپ صرف فلسطین پہ بات کر لیں. تھینک یو جناب اسپیکر. میں اپنے گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا تو یہ بہتر ہوگا میرے لیے, کیونکہ ادھر ادھر کی باتیں اس کی ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتی. مختصر یہ بتانا چاہوں گا, سوشل میڈیا کا دور ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, آزادی اظہار رائے ہے, ہر بندہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتا ہے. مختصر پیغام دینا چاہوں گا, ہمارا کیا ہے اس ملک میں, نوجوانوں کا کیا ہے اس ملک میں. ہماری اور آپ کی یہاں پر اربوں خربوں کی پراپرٹیز نہیں ہے. جناب اسپیکر آپ بھی مڈل کلاس ہیں, میں بھی مڈل کلاس ہوں. یہاں پر ہماری باقیوں کی طرح اربوں خربوں کی مالیت نہیں ہے, لیکن ایک جان ہے, یہ اپنے ملک پہ قربان ہے. لیکن اتنا بتانا چاہوں گا ریاست پاکستان کو کہ نوجوانوں کو گلے لگایا جائے, عوامی مینڈیٹ عوامی نمائندوں کے سامنے رکھا جائے اور
پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ اور آخر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا کچھ اشعار پہ کہ طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا۔ جناب اسپیکر، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو عامر خان صاحب۔ اچھا کوئی اور ہے ریزولوشن نمبر 5؟